اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملک انی ارى 7 بقرات سمان یأکلہن 7 عجاف۔ یوسف علیہ السلام جیل میں تھے، انہوں نے جس شخص کو نجات ملی ہے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ بادشاہ کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، وہ بندہ بھول گیا، احسان فراموشی کی بات ہے۔ تو اور یوسف علیہ السلام مزید چند سال جیل میں پڑے رہے، اللہ کی حکمت تھی۔ بادشاہ کو خواب آیا اور اس نے لوگوں سے کہا، اپنے درباریوں کو جمع کیا اور کہا میں نے 7 موٹی گائے دیکھی ہیں جن کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، اور 7 تر و تازہ میں نے خوشے اور بالیاں دیکھیں جن میں جو خشک بالیاں تھیں وہ ان تر و تازہ بالیوں کو بھی کھا رہی ہیں۔ یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیایا، درباریوں کو جمع کیا اور کہنے لگا میرے اس خواب کی مجھے تعبیر بتاؤ اگر تم خوابوں کی تعبیر بتاتے ہو۔ قالوا اضغاث احلام، جواب میں کہنے لگے پراگندہ خیالات ہیں، یہ کوئی ایسا خواب نہیں ہے جو کوئی تعبیر والا خواب ہو، کوئی اچھا خواب نہیں ہے کہ اس کی کوئی تعبیر ہو۔ ظاہر ہے وہ پریشان ہو گئے، کیا موٹی گائے پتلی گائے۔ وما نحن بتأویل الاحلام بعالمین، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے۔ اس آیت کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں، ایک مطلب تو یہ کہ ہم خوابوں کی تعبیریں جانتے ہی نہیں ہیں، یعنی پھر اس کا مطلب 2 جواب دیے، ایک تو یہ کہ یہ خواب بھی پراگندہ خیالات ہیں، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہے، اور دوسری بات ویسے بھی ہم تعبیریں نہیں جانتے ہیں تاکہ بادشاہ بالکل ہی مایوس ہو جائے۔ دوسرا مطلب یہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم یہ جو الاحلام میں الف لام کا مطلب ہے کہ یہ اسپیسیفک اس قسم کے جو خواب ہیں جو آپ کو آ رہے ہیں، یعنی پراگندہ خیالات والے اوٹ پٹانگ قسم کے خواب، ایسے خوابوں کی ہم تعبیریں نہیں جانتے۔ کوئی اچھا خواب آئے جو لگے ہمیں کہ بھئی واقعی اس کی کوئی تعبیر ہوگی، اس کی تو ہم تعبیر بتا دیں گے، یہ والے خوابوں کی ہم تعبیر نہیں جانتے۔ تو مقصد ان کا اپنے آپ کو ذلیل ہونے سے بچانا، کیونکہ آج کل یہ بڑا مسئلہ ہے نا کہ آپ کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ یہ کہہ دیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے، یہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے مجھے معلوم ہے لیکن آپ کا سوال ہی غلط ہے، اس طرح کی تعویلات کر دی جاتی ہیں۔ تو بادشاہ کے جو درباری تھے انہوں نے بھی یہ سوچا کہ اگر ہم کہہ دیں کہ ہمیں خواب کی تعبیر نہیں آتی تو یہ ہماری بے عزتی ہو جائے گی، تو بجائے اس کے کہ یوں کہہ دیتے بھائی اس کی تعبیر کا ہمیں نہیں علم، لیکن صاف طور پہ کہہ دیا کہ ہم اس طرح کے خوابوں کی تعبیریں نہیں جانتے، گویا اب ہم ویسے بڑے عالم ہیں۔ تو دونوں مطلب اس کے بیان کیے گئے، نتیجہ یہ نکلا کہ ہمیں نہیں پتہ۔ وقال الذی نجا منہما، اب جب خواب کی بات آئی ہے تو وہ جس کو نجات ملی تھی نا اس کو ایک دم یاد آ گیا کہ ارے میں نے بھی یہ خواب دیکھا تھا اور مجھے بھی اس کی تعبیر بتائی گئی تھی، تو اس کو یاد آ گیا۔ اس نے کہا یار اب موقع اچھا ہے نمبر بنانے کا۔ جب انسان مفاد پرست ہوتا ہے نا، دیکھیں کتنی مفاد پرستی تھی نا، کہ یوسف علیہ السلام نے کتنا اچھا سلوک کیا جیل میں، کتنی اچھی دعوت دی، تبلیغ کی اور خواب کی تعبیر بھی بتائی، تو احسان کا تقاضا یہ تھا کہ بھئی جا کے فوراً یوسف علیہ السلام کی رہائی کی صورت اختیار کرتا۔ بلکہ اصولی طور پر تو حضرت یوسف کا احسان نہ بھی ہوتا تو بھی انسان جس کے ساتھ اتنا ٹائم رہتا ہے اس کی رہائی کی کوشش کرتا ہے کہ میں جب باہر نکلوں گا تو اپنے قیدیوں کی رہائی کی میں کوشش کروں گا۔ یہ بھی ایک اخلاقیات کا، انسانیت کا تقاضا ہے، مگر ان ساری چیزوں کو پسے پش ڈال کے وہ بندہ ہی بھول گیا۔ اب جب اپنا مفاد ہے تو یاد آ رہا ہے، اس کو یاد آ رہا ہے کہ بھئی خوابوں کی جو ہے نا تعبیر میں بتاؤں گا، بادشاہ کو نمبر بنیں گے، ٹھیک ہے بتائیں گے تو یوسف علیہ السلام، لیکن ذریعہ تو میں بنوں گا نا۔ فوراً یاد آ گیا۔ وقال الذی نجا منہما، جس نے نجات پائی تھی اس نے کہا وذکر بعد امۃ، اور ایک وقت کے بعد، ایک عرصے کے بعد اس کو یاد آیا۔ اس ایک عرصے کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کئی سال جیل میں رہے تھے، یعنی بضع سنین کا اطلاق 3 سے 10 پر ہوتا ہے، تو 9-10 سال تو رہے ہوں گے جیل میں مزید۔ تو انا انبئکم بتاویلہ فارسلون، میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا تم مجھے بھیجو۔ انہوں نے بھیج دیا، بتا بھائی تو۔ فوراً جیل میں آیا، یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا یوسف، اے یوسف، ایھا الصدیق، اے سچے آدمی۔ اب دیکھیں تعریفیں بھی کر رہا ہے یوسف علیہ السلام کی، کیونکہ اپنا مفاد ہے نا، اپنا فائدہ ہے۔ یوسف علیہ السلام نے تو اللہ کا حکم سامنے رکھ کے اس کو تعبیر بتائی اور یہ اپنے مفاد دیکھ رہا ہے۔ یوسف ایھا الصدیق، اے سچے آپ بتائیے، افتینا فی 7 بقرات سمان، آپ ہمیں 7 موٹی گایوں کے بارے میں بتائیں، یأکلہن 7 عجاف، جس کو 7 دبلی گائے کھا رہی ہیں، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 تر و تازہ خوشے ہیں جن کو 7 خشک خوشے کھا رہے ہیں۔
لعلی ارجع الی الناس، شاید کہ میں لوگوں کی طرف لوٹ جاؤں. یہاں شاید کا مطلب تاکہ ہوتا ہے، یہ اردو والا شاید نہیں ہے. لفظی ترجمہ تو یہی ہوگا، امید ہے کہ میں لوٹ جاؤں گا. لیکن جب یقینی بات بھی ہوتی ہے تو بعض دفعہ امید کی بات کی جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ کسی کو دعوت دے رہے ہو نا کہ یار ہمارے گھر آؤ، شاید کچھ تمہیں اچھا کھانا مل جائے، کچھ اکرام ہو جائے ہماری طرف سے تمہارا. تو یہاں شاید لفظ شاید ہوتا ہے، لیکن یہ بلاغت ہے. مطلب یہی ہوتا ہے کہ یقینی طور پر انشاءاللہ ہم تمہارا اکرام کریں گے. کہتے ہیں نا کبھی ہمارے گھر آنا، ہو سکتا ہے مے بی کہ تمہیں کچھ اچھا سلوک نظر آئے ہماری طرف سے. تو یہ جو ہے نا بڑے لوگ جب اس طرح سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو شاید کے لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہاں ہمارا شاید بھی یقینی ہوتا ہے. تو یقینی کیسا یقینی ہوگا پھر؟ تو لعلی ارجع الی الناس، شاید میں لوگوں کی طرف لوٹ کے میں بھی ان کو کوئی خیر کی بات بتا دوں. تو یہاں مطلب یہ کہ یعنی ایسا ہوگا، لعلی ارجع الی الناس، تاکہ میں لوگوں کی طرف لوٹوں، لعلہم یعلمون، تاکہ وہ اس خواب کی تعبیر جان لیں. فوراً یوسف علیہ السلام نے تعبیر بتائی، ذرا بھی توقف نہیں. قال تزرعون 7 سنین دأبا، یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تم 7 سال متواتر، دأبا کا معنی کنٹینیو، تم 7 سال متواتر زراعت کرو گے. یہ تزرعون اصل میں تو مضارع کا صیغہ ہے، تم زراعت کرو گے، لیکن یہ اصل میں آرڈر کے معنی میں ہے کہ تم زراعت کرو. بعض دفعہ کوئی خبر دی جاتی ہے اور اس خبر کا مقصد آرڈر دینا ہوتا ہے. یعنی اصولی طور پر تو یہ تھا نا ازرعوا، یوں ہوتا تم زراعت کرو اضربوا کی طرح، لیکن یہ تزرعون تم ایسا کرو گے، مطلب یہ کہ تمہیں ایسا کرنا چاہیے. اور یعنی جب یقینی طور پہ کوئی آرڈر دیا جاتا ہے نا تو اس کے لیے فعل مضارع کا یہ خبر کا لفظ استعمال کیا جائے. جیسے آج ہم لوگوں کو آرڈر دے رہے ہوتے ہیں، یار تم ایسا کرو گے، تم پہلے وہاں جاؤ گے، پھر یہ کرو گے، پھر تم یہ کرو گے. اب لفظ کرو گے کا استعمال ہو رہا ہے کہ فیوچر میں گویا یہ کام ہوگا، آپ خبر دے رہے ہیں، مگر مقصد آپ کا یہ ہوتا ہے تم یہ کرو. تو تم پہلے یوں جاؤ گے، پھر تم خالہ کے یہاں جاؤ گے، وہاں سے نکل کے تم ماموں کے یہاں جاؤ گے، پھر وہاں سے نکل کے تم یہ خریدو گے. تو یہ فیوچر کی خبریں ہوتی ہیں، لیکن اس خبر سے مراد ہوتا ہے کہ ایسا کرو تم، لیکن تم نے یقیناً ایسا کرنا ہے، اس لیے اس یقین کو خبر کے جملوں سے بیان کیا جاتا ہے. تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا تم 7 سال متواتر کاشتکاری کرو گے، یعنی تمہیں کرنا پڑے گا لازمی ہے، کیونکہ اگلے 7 سال بہت خطرناک آ رہے ہیں. فما حصدتم، تو جو گندم تم کاٹو گے، فذروہ فی سنبلہ، اسے تم نے اس کے خوشے میں ہی رہنے دینا ہے. وجہ یہی ہے کہ ظاہر ہے اگلا سال بڑا خطرناک آ رہا ہے، اگر ساری گندم تم نے نکال لی تو اسٹور کیسے کرو گے اس کو؟ الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑی سی گندم کے جو تم نے 7 سال میں کھانی ہے. جتنی کھاتی رہو، بہت کھانی ہو، ضروری ہو کھانا جس کا، نکالتے رہو، باقی اس میں اسٹور رکھو. ثم یاتی من بعد ذلک 7 شداد، پھر اس کے بعد 7 بڑے سخت سال آنے والے ہیں. یاکلن ما قدمتم لہن، وہ اگلے 7 سال کھا جائیں گے اس خوراک کو جو تم نے ان 7 سالوں کے لیے محفوظ کر کے رکھی ہوئی تھی. یعنی 7 سال تو ٹھیک ہے، تم نے خوب کاشتکاری کرنی ہے، عام نارمل اس روٹین سے زیادہ. پھر اگلا 7 سال جو آئے گا نا وہ سب کچھ کھا کے ختم کر دے گا، یعنی اس میں قحط پڑے گا اور بارشیں نہیں ہوں گی، اس میں کچھ اگا نہیں سکو گے، وہ پچھلی کمائی کو کھا جائے گا وہ. تو یہ مجاز ہے بھائی، سال تو نہیں کھا سکتے نا، کھاتے تو انسان ہی ہیں، لیکن جن سالوں میں کھائے جائیں گے اور جن سالوں کی وجہ سے کھائے جائیں گے تو اس لیے ان کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، کیونکہ وہ سال سبب بن رہے ہیں خوراک کی کمی کا. تو نسبت ان سالوں کی طرف کر دی مجازن، اس کو مجازی نسبت کہتے ہیں کہ کسی بھی مناسبت کی وجہ سے آپ اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا میں 3 پلیٹیں کھا گیا، حالانکہ پلیٹیں تو نہیں، تو پلیٹ میں جو بریانی ہوتی ہے وہ کھائی ہوتی ہے آپ نے، لیکن بریانی چونکہ پلیٹ میں ہوتی ہے تو نسبت اس پلیٹ کی طرف کر دی جاتی ہے. تو وہ سال کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے جمع کر کے رکھا. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس تھوڑی سی گندم کے جو تم نے محفوظ رکھی ہوگی کاشتکاری کے لیے، یعنی بیج کے طور پہ جو محفوظ رکھی ہوگی. ثم یاتی من بعد ذلک عام، پھر اس کے بعد دوبارہ ایک سال آئے گا، فیہ یغاث الناس، جس میں خوب بارشیں برسائی جائیں گی. وفیہ یعصرون، اور پھر لوگ دوبارہ سے انگور نچوڑیں گے، پھلوں کو نچوڑیں گے، شراب بنانی ہو یا جوس پینا ہو، یعنی خوب جو ہے وہ اللہ کی طرف سے برکتیں آئیں گی. تو یہ یوسف علیہ السلام نے اس کو تعبیر بتائی.
یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں جو علمی نکات ہیں میں مختصراً بیان کر دیتا ہوں. ایک تو خواب کی بات ہے, کافر کو بھی سچا خواب آ سکتا ہے, جیسے بادشاہ کو خواب آیا, وہ تو غیر مسلم تھا, کافر تھا. دوسرا ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ اپنے بندوں کے لیے رہائی کا کیسے انتظام کرتے ہیں. یوسف علیہ السلام مایوس نہیں ہوئے کہ وہ بندہ بھول گیا ہے, کوئی بات نہیں, اللہ کی عبادت میں اور اچھے کاموں میں لگے رہے, تبلیغ میں لگے رہے. اللہ نے کیسے رہائی کا غیب سے اسباب پیدا کیا کہ بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواب دکھا دیا. اور تیسری بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ خوابوں کی تعبیریں جاننا بھی ہر آدمی کا کام نہیں ہے. اس کے لیے خاص قسم کا اللہ نے ملکہ عطا فرمایا ہے. بادشاہ کے دربار میں اتنے سارے لوگ تھے, کسی کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ ہے کیا. اور چوتھی بات جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ یوسف علیہ السلام کے پاس جب وہ ناشکرہ آدمی جو بھول گیا تھا آیا اور یوسف علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ مجھے خواب کی تعبیر بتائیں, تو یوسف علیہ السلام کی جگہ کوئی بھی ہوتا, ہم جیسا کوئی شخص ہوتا, تو ہم کبھی بھی تعبیر نہ بتاتے. ہم پہلے یہ شرطیں لگاتے کہ تم یہ بتاؤ کہ تم نے کتنی احسان فراموشی کی میرے ساتھ, میں نے تمہیں تعبیر بتائی, تمہیں اسی تعبیر کے مطابق رہائی ملی اور تم اتنے عرصہ میرے ساتھ رہے, تم نے احسان فراموشی کی, تمہارے بھولنے کی وجہ سے میں اتنے سال جیل میں پڑا رہا. جاؤ اب میں نہیں بتاؤں گا, بلکہ میں تم سے اس کا ایک بھاری معاوضہ لوں گا, اتنے پیسے دو گے پھر میں تعبیر بتاؤں گا. 10 قسم کی شرطیں لگا سکتے تھے یوسف علیہ السلام, لیکن یوسف علیہ السلام نے سب پچھلا معاف کر دیا. کیسے اخلاق عالیہ کی ایک بہترین مثال ہے کہ بس یہ سمجھا کہ یہ اللہ ہی کی طرف سے تھا. تو کیا فرمانے لگے, فوراً تعبیر بتائی, تزرعون 7 سنین دابا, اور کتنے کانفیڈنس کے ساتھ تعبیر بتائی جا رہی ہے. یہ بھی ایک علمی نکتے کی بات ہے, یعنی امکان ظاہر نہیں کر رہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کی یہ تعبیر ہے. نہ, معجزے کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ بھائی یہ طے شدہ ہے, تم لوگ یہ کام کرو گے, تمہیں یہ کرنا پڑے گا, اور اس کے اگلے سال قحط آئے گا, وہ قحط میں یہ ہوگا کہ وہ پچھلے سالوں کی ساری خوراک ختم کر دے گا. بالکل یہ طے شدہ حقیقت ہے. اس طرح سے بیان کیا یوسف علیہ السلام نے, اور اس کی غلطی کو بھی معاف کر دیا. اچھا, یہاں ایک آخری علمی نکتے کی بات یہ کہ یہ ویسے سوچنے کی بات یہ ہے نا کہ یوسف علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر کیوں بتائی. ظاہر ہے تعبیر میں اور خواب میں کوئی آپس میں لنک تو ہوتا ہے نا. تو علماء نے بیان کیا وہ لنک یہ تھا کہ یہ جو 7 خوشے ہیں نا تر و تازہ, جو نباتات میں جس کا تعلق ہے, یہ ہرے خوشوں کو کھا رہے ہیں. تو ظاہر ہے زراعت اور جانور یہ 2 چیزیں ہیں جس پر انسان کی معیشت اس دور میں خاص طور پر ہوا کرتی تھی, اور آج بھی بیسک یہ 2 ہی ہیں. یعنی ہم جو کچھ خوراک استعمال کرتے ہیں, ہماری جو بھی معیشت ہے, اس کی جو بیس ہے نا وہ زراعت سے اور جانوروں سے ہے. یہ 2 مخلوق ہیں جو ہماری خدمت کر رہے ہیں, باقی تو سب چیزیں اس کے بعد ہیں. یہ 2 ہمارے نظام اگر ختم ہو جائیں تو ساری ترقی انسان کی دھڑام سے نیچے آ جائے گی, سب برباد ہو جائے گا. تو جانوروں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, دودھ پیتے ہیں, اور ان کی کھالوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں, اور ان کے گوبر سے جو ہے کھاد بن رہی ہے وغیرہ وغیرہ. اور زراعت تو ظاہر ہے زراعت ہے. تو یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زراعت میں جو ہے نا زراعت بھی تباہ ہو رہی ہے اور جانور بھی برباد ہو رہے ہیں, تو یہ جانور اور زراعت ان دونوں کا تعلق ہے بارش سے. ظاہر ہے بارش جو ہے نا, بارش جب رکتی ہے تو جانور بھی ہلاک ہونا شروع ہوتے ہیں اور زراعت کا بھی بیڑا غرق ہوتا ہے. تو یوسف علیہ السلام کی جو اللہ نے آپ کو ایک ملکہ عطا فرمایا تھا, اس جو معجزے کے طور پر اللہ نے آپ کو ایک خاص ملکہ عطا فرمایا تھا تعبیر کا, تو یوسف علیہ السلام کا ذہن مبارک فوراً یہاں تک پہنچ گیا کہ یہ جو 7 خوشے کھا رہے ہیں نا تر و تازہ بالیوں کو, یہ اس کی علامت ہے کہ ایسے سال آنے والے ہیں, ایسا قحط آنے والا ہے کہ بارشیں رکیں گی, اور یہ جو کچھ انہوں نے گندم سے جو فائدہ حاصل کیا ہے نا, جو تر و تازہ بالیاں ہیں, تو یہ تر و تازہ بالیاں بھی ضائع ہو جائیں گی اس میں, اور جانور بھی ہلاک ہونا شروع ہو جائیں گے. تو آپ کا جو ذہن ہے یہاں تک پہنچ گیا. اس میں یہ ایک مناسبت تھی کہ یہ بارش سے تعبیر ہے, کیونکہ بارش سے ہی جانوروں کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور بارش سے ہی زراعت کو بھی فائدہ ہوتا ہے. تو یہی ایک ملکہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ تعبیر پوچھ رہے ہیں وہ کیسے وہاں تک پہنچتا ہے. خوب سمجھ لیں کہ خوابوں کی تعبیر کا کوئی ایسا نصاب نہیں ہے کہ بیٹھ کے کوئی انسان پڑھے. آج کل کتابیں لکھی ہیں تعبیروں پہ, یہ سب فضول کام ہے, اس سے اپنا ٹائم بھی ضائع ہوگا اور آپ الٹے ہی دماغ آپ کا استعمال ہونا شروع ہو جائے گا.
فن تعبیر پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. یہ کوئی فن نہیں ہے, یہ گاڈ گفٹڈ صلاحیت ہوتی ہے. مجھے یاد ہے ایک دفعہ کسی نے مجھ سے ایک تعبیر پوچھی, میں اکثر یہ بیانات میں بتا چکا ہوں کہ ایک خاتون نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو بہت ہی گندے کپڑوں میں دیکھا ہے. تو میرا دماغ اس تعبیر کی طرف گیا, میں نے کہا اس کی علامت ہے کہ آپ کا اپنے شوہر کے ساتھ سلوک اچھا نہیں ہے. وہ حیران ہوئی. اصولی طور پر تو ان کا خیال یہ تھا کہ شوہر میلے لباس میں تو شوہر میلا ہے. تو میں نے کہا یہ دیکھیں, اللہ نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے. آپ کے شوہر کا لباس تو آپ ہو نا, تو اگر آپ کے شوہر کا لباس گندا ہے تو اس کا مطلب آپ میں فالٹ ہے. تو بعد میں ثابت ہوا کہ واقعی اس خاتون میں فالٹ تھا اور اس کی وجہ سے بڑے مسائل ہوئے اس گھر میں. تو یہ لیکن اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کا دماغ چلا جاتا ہے اس تعبیر کی طرف. تو بعض دفعہ ایسے بھی ہو, ہمارے کسی دوست نے خواب کی تعبیر پوچھی, میرے ذہن میں نہیں آئی, ایک ہفتے بعد اللہ نے دماغ میں تعبیر ڈالی. لیکن میں ویسے لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں خوابوں کی تعبیریں نہیں بتاتا. اس کی دو تین وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ اس کے لیے دماغ بہت چاہیے, دماغ استعمال کرنا پڑتا ہے, ہم بہت سارے دوسرے کاموں میں لگے ہوئے ہیں, وہ سارے کام رہ جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ لوگ پھر تنگ بہت کرتے ہیں. اگر آپ کسی کو تعبیر بتانا شروع کر دیں تو اوٹ پٹانگ خواب, ساس کو نند نظر آ رہی ہے, نند کو ساس کو بہو نظر آ رہی ہے, چھپکلی کی شکل میں بہو کو سانپ کی شکل میں ساس نظر آ رہی ہے. جو دن بھر سوچتے ہیں وہی ان کے رات کو خواب میں آ رہا ہوتا ہے. تو ان خوابوں کی تعبیریں نہیں ہوتی. تو اس وجہ سے پھر ہم نے یہ سیٹ اپ سارا ختم کیا ہوا ہے. وہ قاصد نے جا کے جب بادشاہ کو خواب کی تعبیر بتائی, بادشاہ کو بڑی پسند آئی وہ تعبیر. تو بادشاہ نے کہا کہ بھائی جنہوں نے تعبیر بتائی ہے یوسف نے, اس کو میرے پاس لے کر آؤ. وقال الملک اوتونی بہ, بادشاہ نے کہا اس کو میرے پاس لے کر آؤ. فلما جاءہ الرسول, جب بادشاہ کا قاصد یوسف علیہ السلام کے پاس آیا تو یوسف علیہ السلام نے فرمایا ارجع الی ربک, واپس جاؤ اور جا کے پوچھو ان عورتوں کا کیا حالت ہے, وہ کس کنڈیشن میں ہے, یعنی میرے بارے میں کیا حالت ہے ان کی, کیا عقیدہ ہے, کیا نظریہ ہے ان کا کہ میں صحیح ہوں یا زلیخا صحیح تھی. آپ جا کے ان سے پوچھو جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا تھا, ان ربی بکیدہن علیم, میرا رب تو ان کی تدبیروں سے خوب واقف ہے. لیکن میں چاہتا ہوں پبلک کے سامنے بھی یہ بات آئے. یہ یوسف علیہ السلام کا بڑا ظرف اور بہت بڑی برداشت کی ایک بہت ہی عظیم مثال ہے کہ یوسف علیہ السلام چونکہ داعی ہے نا, ان کا ویژن ہے کہ میں نے جیل سے نکلنے کے بعد دین کی دعوت کا کام کرنا ہے. اگر میری پرسنالٹی ہی مشکوک ہوگی, میرے بارے میں لوگوں کی دو رائے ہوں گی کہ پتہ نہیں معاذ اللہ یہ بدکاری کے اندر مبتلا ہونے کی انہوں نے کوشش کی یا نہیں کی, تو آگے میں اپنے اس ویژن تک نہیں پہنچ سکتا. پیغمبروں کے بارے میں پوری امت کا عقیدہ ہے کہ وہ کبیرہ گناہ سے, کبیرہ اور صغیرہ دونوں قسم کے گناہوں سے وہ پاک ہوتے ہیں. اللہ نے ان کو بچایا ہوتا ہے تاکہ, کیونکہ ان کی شخصیت پر اگر ایسا الزام لگ گیا تو پھر ان کی دعوت میں وہ جان نہیں رہتی, اثر نہیں رہتا, اور لوگ ان کو اس میں فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی جب ان سے ہوا تھا گناہ تو ہم سے بھی تو ہو سکتا ہے. اس طرح کی باتیں ہو سکتی ہیں. تو یوسف علیہ السلام فوراً اپنے ہدف کو اور اپنے ویژن کو دیکھ رہے ہیں کہ بھائی چونکہ زلیخا نے اتنی بدگمانیاں پھیلا دی ہیں, ان عورتوں نے بھی اتنی بدگمانیاں پھیلا دی ہیں, عزیز مصر نے بھی ہو سکتا ہے پھیلائی ہو بدگمانی, تو بادشاہ کے سامنے جب ایک پوزیشن واضح ہوگی اور بادشاہ کی طرف سے یہ اناؤنسمنٹ ہوگی کہ یوسف علیہ السلام بالکل اس برائی سے بری ہیں, اس برائی سے دور ہیں, تو پھر ایک مضبوط کام ہوگا اور میری شخصیت کے بارے میں جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے پیدا ہوئے وہ وسوسے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے. تو پہلے اپنی پوزیشن کو میں کلیئر کروں, اپنے اوپر لگنے والے الزامات کے میں دفع ہونے کا انتظام کروں, دور ہونے کا انتظام کروں, اس کے بعد میں جیل سے نکلوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں کہ یوسف علیہ السلام کا یہ صبر تھا, کہ کیسا صبر تھا کہ اتنے عرصہ جیل میں رہنے کے بعد بھی نکلنے سے پہلے اپنی جو ہے نا وہ حیثیت کو انہوں نے واضح کرنے کا انتظام کیا کہ میرے اوپر الزام, مجھ سے پہلے الزام دور ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تواضع تھی, آپ نے فرمایا کہ اگر یوسف کی جگہ میں ہوتا تو میں پہلے جیل سے نکل جاتا, بعد میں اپنی صفائی کا میں اعلان کرواتا. نارملی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ آپ کہتے ہیں بھائی فی الحال نکلو تو صحیح, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بھول جائیے. ایک دفعہ ایک بندہ بھول چکا ہے, ایسا نہ ہو کہ دوبارہ بھول جائیے پھر میں جیل میں پڑا رہا ہوں. لیکن یوسف علیہ السلام نے کہا نہ, پہلے یہ برات کا اعلان ہونا چاہیے. تو یہ بہت حوصلے کی بات ہے, بہت زیادہ صبر کی بات ہے. اور دوسرا یہاں یہ بھی نقطے کی بات معلوم ہوتی ہے کہ یوسف علیہ السلام کو پتا تھا اب میں بادشاہ کی ضرورت بن گیا ہوں. دیکھیں نا کیسی حکمت سے کام لے رہے ہیں نا یوسف علیہ السلام. پہلے وہ 2 شخص خوابوں کی تعبیر پوچھنے کے لیے آئے. یوسف علیہ السلام کو پتا تھا یہ میرے محتاج ہیں, میں ان کی ضرورت ہوں,
اس ضرورت سے بھی یوسف علیہ السلام نے دینی فائدہ اٹھایا. دینی فائدہ کیا؟ ان کو تبلیغ کرنا شروع کر دی. یہاں بھی دینی فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. دیکھیں جسمانی اور مادی فائدہ تو یہ کہ فوراً جیل سے نکل جائیں, رہائی سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے. یوسف علیہ السلام یہاں بھی دینی فائدے کو فوکس کر رہے ہیں, دینی فائدے کو. وہ دینی فائدہ کیا ہے کہ بھئی ابھی بادشاہ کو میری ضرورت ہے, اب میں جو بھی شرط لگاؤں گا نا بادشاہ مانے گا. بادشاہ چاہ رہے کہ میں بادشاہ سے ملاقات کروں, ایسی زبردست میں نے تعبیر بتائی ہے, تو ایسے لوگوں سے تو بادشاہ ملنا چاہتے ہیں. تو اب میں اپنی پوزیشن کے واضح ہونے کا اعلان ایک دفعہ کروا دوں, کیونکہ بادشاہ ابھی تو اعلان کر دے گا. میں اگر پہلے نکل کے چلا گیا تو ہو سکتا ہے بادشاہ پھر اس بات کو زیادہ ویلیو نہ دے. تو یہاں بھی یوسف علیہ السلام جب دیکھ رہے ہیں کہ بادشاہ کو میری ضرورت ہے تو اس ضرورت سے دینی فائدہ اٹھا رہے ہیں, مادی فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ بھی ایک بہت اہم ایک پہلو ہے یوسف علیہ السلام کی سیرت کا. باقی اس میں یوسف علیہ السلام نکلنے کے بعد بھی یہ کام کر سکتے تھے, لیکن ظاہر ہے نکلنے کے بعد کیا ہوتا کہ پھر اس طرح سے آپ کی پوزیشن واضح نہ ہوتی. ابھی جب اندر ہے نا جیل میں, تو بادشاہ کو آپ کے اخلاص کا یقین آ جائے گا کہ یہ شخص اتنا نیک ہے, یہ نوجوان اتنا پرہیزگار, اتنا نیک ہے کہ اس کو رہائی سے زیادہ اپنی عفت اور پاک دامنی کی اناؤنسمنٹ کا زیادہ خیال ہے. جس آدمی کو اپنی عزت بہت زیادہ پیاری ہوتی ہے, عام طور پر وہی گناہوں سے بچتے بھی ہیں تاکہ لوگوں میں بدنامی نہ ہو, اور جن لوگوں کو عزت کا خوف نہیں ہوتا وہ صبح و شام گناہ کرتے رہتے ہیں. تو یہ حکمت تھی کہ یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے سے پہلے کہا کہ میری براءت کا اعلان ہونا چاہیے. اور یوسف علیہ السلام نے یہ بھی نہیں کہا کہ زلیخا سے جا کے پوچھو, کیونکہ یہ خطرہ موجود تھا کہ زلیخا اپنے آپ کو بچانے کا انتظام پہلے کرے گی. تو ایسے موقع پہ نیوٹرل لوگوں سے اعلان کروایا جاتا ہے. تو وہ عورتیں تو نیوٹرل تھیں نا, وہ تو حقیقت جانتی تھیں. تو اس لیے یہ بھی اس میں حکمت ہو سکتی ہے. اور ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یوسف علیہ السلام زلیخا کو بدنام بھی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ڈائریکٹ اس سے پوچھیں گے تو وہ ذلت محسوس کرے گی, تو تیسری پارٹی سے پوچھا جائے, اور امید تھی کہ زلیخا اس کا اقرار کر لے گی. تو یہ ساری حکمتیں ہو سکتی ہیں. قال ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسی, تو جو بادشاہ تھا اس نے بھی ان عورتوں کو جمع کر کے پوچھا, اس نے بھی براہ راست زلیخا سے نہیں پوچھا. اس میں بھی یہی حکمت ہو سکتی ہے. اس کو خیال تھا کہ یہ لوگوں کے سامنے گناہ کا اقرار کرنا, یہ انسان کی اس میں ذلت ہوتی ہے. بادشاہ بھی بڑا خاندانی قسم کا معلوم ہوتا ہے. اس نے بھی ان عورتوں سے پوچھا, زلیخا سے نہیں پوچھا, اور کہا کہ بتاؤ, سب کو جمع کر کے پوچھا, اب تم بتاؤ کہ یہاں غلطی کس کی تھی. قلنا حاشا للہ ما علمنا علیہ من سوء, ان عورتوں نے بیک زبان کہا کہ اللہ کی قسم ہم نے یوسف میں کوئی برائی نہیں پائی ہے. قالت امرأۃ العزیز, کیا مطلب؟ زنا کی تہمت لگنا تو بہت دور کی بات ہے, کوئی معمولی سی بھی غیر اخلاقی حرکت ہم نے یوسف میں نہیں دیکھی. بعض لوگ زنا سے تو بچتے ہیں, مگر وہ عورت سے ویسی تعلق کی کوشش کرتے ہیں, کہتے ہیں دوستی لگانے میں کیا حرج ہے. یہ چیزیں تو آج نظر آ رہی ہیں. تو ہم نے کوئی بھی ایسا غیر اخلاقی کام یوسف علیہ السلام میں نہیں دیکھا. اور حاشا للہ, تعجب کا کلمہ استعمال کر کے انہوں نے کہا قالت امرأۃ العزیز. اب دیکھیں, کیونکہ یہاں زلیخا نے یوسف علیہ السلام کے حسن اخلاق کو دیکھا کہ ابھی بھی یوسف علیہ السلام ڈائریکٹ مجھ سے نہیں پوچھ رہے ہیں, اور بادشاہ کو یہ نہیں کہہ رہے کہ زلیخا سے پوچھو. تو ابھی بھی یعنی مجھے رسوا کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی ہے, بلکہ مقصد یہ کہ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرنا. دیکھیں ایسے موقع پہ کیا ہوتا ہے, جب آپ اپنے آپ کو بے گناہ ثابت کرتے ہیں نا, تو دوسرے پہ الزام ڈال رہے ہوتے ہیں کہ وہ غلط ہے میں نہیں ہوں. یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ غلط ہے میں نہیں ہوں, بلکہ کہہ رہے کہ میں غلط نہیں ہوں, بس اتنا کافی ہے میرے لیے, وہ کیا ہے وہ جانے. تو یہ حسن اخلاق بادشاہ بھی دیکھ رہا ہے یوسف علیہ السلام کے بارے میں, اور زلیخا بھی دیکھ رہی ہے. اور دوسرا, زلیخا نے یہ بھی دیکھا کہ یہ اتنے پاک دامن ہے کہ جیل سے رہائی کی نسبت ان کو اپنی پاک دامنی کا اعلان زیادہ عزیز ہے. تو وہ بے اختیار, حالانکہ اس سے پوچھا نہیں جا رہا ہے, وہ خاموش بھی رہ سکتی تھی تاکہ بات مبہم رہتی, لیکن اس نے اعلان کر دیا. قالت امرأۃ العزیز, عزیز مصر کی بیوی نے کہا الآن حصحص الحق, اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے. یعنی اتنا اللہ کی طرف سے حق کے واضح ہونے کا اللہ کی طرف سے انتظام کیا گیا ہے کہ گویا اس کو بھی اب شرم آنے لگی کہ بھئی اتنا آپ کسی پر کیسے الزام لگا سکتے ہیں. تو اس کو بھی غیرت آ گئی, شرم آ گئی, اور اس نے کہا کہ اب حق بالکل واضح ہو چکا ہے. یعنی یہ تو اللہ کی طرف سے انتظام ہوا ہے, یہ خدا کی طرف سے گویا انتظام ہوا ہے, اور حق تو اتنا واضح ہو چکا ہے کہ میرا خاموش رہنا یہ بہت زیادہ غیر اخلاقی کام ہوگا. لہذا اس نے بغیر پوچھے, اس سے پوچھا نہیں جا رہا, لیکن خود اعتراف کر لیا اس نے, انا راودتہ عن نفسہ,
میں نے یوسف کو اس کی ذات سے ورغلانے کی کوشش کی ہے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور بے شک وہ سچے لوگوں میں سے ہے، یہ خیانت یوسف کی طرف سے نہیں ہوئی ہے۔ ذَلِكَ لِيَعْلَمَ أَنِّي لَمْ أَخُنْهُ بِالْغَيْبِ، اس کو کہتے ہیں صنعت اندماج۔ قرآن واقعے کے اہم پہلو کو ذکر کر رہا ہوتا ہے، بیچ میں کچھ چیزیں حذف کر دیتا ہے۔ تو اب ظاہر ہے یوسف علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی کہ بادشاہ نے اعلان کر دیا ہے آپ کی برات، اور زلیخا نے بھی اقرار کر لیا ہے۔ تو اب یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے اتنی صفائی کی اناؤنسمنٹ کا، اور اتنی صفائی اپنے بارے میں، تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ میں غلط نہیں ہوں، اس کا میں نے اہتمام کیوں کیا؟ یہ اہتمام میں نے اس لیے نہیں کیا کہ میں اپنے آپ کو بہت پاک دامن سمجھتا ہوں، بلکہ میں اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہوں۔ یہ میرے اللہ کا فضل ہے، اس نے مجھے برائی سے بچایا۔ تو ایک تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ اناؤنسمنٹ کی کہ میں اپنے آپ کو، کیونکہ جب کوئی اپنی صفائی بیان کر رہا ہوتا ہے نا تو اس میں کبر کا شائبہ بھی ہوتا ہے۔ تو یوسف علیہ السلام نے وما ابرئ نفسی، کہ میں اپنے نفس کو بری و ذمہ قرار نہیں دیتا۔ نفس تو انسان کا بری باتوں کا ہی حکم دیتا ہے، سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ تو میرے اوپر تو اللہ کا رحم ہے جس سے میں بچ گیا۔ رہا مسئلہ کہ ٹھیک ہے اللہ کی توفیق سے آپ بچے ہیں، لیکن اس کو بار بار بیان کیوں کر رہے ہیں، اتنی اہتمام کیوں کر رہے ہیں جیل سے نکلنے سے پہلے کہ میں بچ گیا ہوں؟ اس میں بھی ایک ریاکاری کا عنصر ہو سکتا ہے۔ تو اس کا جواب پہلی آیتوں میں دے رہے ہیں کہ میں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ پبلک کو بھی پتہ چل جائے کہ جو غلط ہوتا ہے اس کا انجام بھی غلط ہوتا ہے، اور جو برائی سے بچتا ہے اس کا انجام اچھا ہوتا ہے، تاکہ لوگ بھی یہ کام چھوڑ دیں۔ تو اس لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا ذالک، یہ سب کچھ جو میں نے کیا ہے، لیعلم، تاکہ بادشاہ کو پتہ چل جائے، عزیز مصر کو پتہ چل جائے، انی لم اخنہ بالغیب، کہ میں نے عزیز مصر کے ساتھ غیب میں خیانت نہیں کی ہے۔ ویسے تو عزیز مصر کو پتہ چل ہی گیا تھا پہلے، اور زیادہ یقین ہو جائے اس کو، ورنہ میرے بارے میں بدگمان ہوگا کہ میں نے ایک نوجوان کو گھر میں رکھا اور اس نے میری ہی زوجہ پہ معاذ اللہ نظریں ڈال دیں، اس کو پتہ چل جائے کہ میں نے اس کی غیر موجودگی میں خیانت نہیں کی ہے، اور یہ بھی پتہ چل جائے لوگوں کو وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں اللہ ان کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا، ان کو صحیح انجام تک نہیں پہنچاتا، تاکہ لوگ اس خیانت سے بچیں۔ وقتی لذت حاصل ہو جاتی ہے، جیسے زلیخا نے اپنے شوہر کے ساتھ خیانت کی، تو نتیجہ کیا نکلا کہ رسوائی اسی کی ہوئی ہے، میری رسوائی نہیں ہوئی ہے۔ تو یہ بھی لوگوں میں ایک بات کا پتہ چل جائے، اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب ہم کوئی نیکی کرتے ہیں اور اس کا انجام اچھا ہو تو اس نیکی کو لوگوں میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ لوگوں کو موٹیویشن ملے۔ جیسے میں اکثر ایک واقعہ بتاتا ہوں نا کہ ہمارے ایک استاذ نے چند ہزار روپے صدقہ کیے، اگلے دن 10 گنا زیادہ اللہ نے لوٹا دیے۔ تو یہ واقعہ اپنا بہت بیان کیا کرتے تھے کہ دیکھو صدقے کا 10 گنا اللہ لوٹاتا ہے، یہ اس کا کیسا بہترین واقعہ ہے۔ تو ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب وان اللہ لا یہدی کید الخائنین وما ابرئ نفسی، اور میں اپنی ذات کو بری قرار نہیں دیتا، پاک دامن قرار نہیں دیتا، گناہ سے پاک قرار نہیں دیتا۔ کیوں؟ ان النفس لامارۃ بالسوء، انسان کے نفس کا تو کام ہی برائی کا حکم دینا ہے، الا ما رحم ربی، سوائے وہ جس پہ میرا رب رحم کرے۔ ان ربی غفور الرحیم، میرا رب معاف کرنے والا بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ بھی بڑی بلاغت کی بات ہے۔ یوسف علیہ السلام نے دیکھیں یوں کہا تھا کہ گناہ سے وہی بچتا ہے جس پر میرا رب رحم کرتا ہے، اور اسی کا نفس نفس امارہ نہیں ہوتا۔ امارہ کہتے ہیں برائی کا حکم دینے والا نفس۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رحیم بھی ہے، بہت سے لوگوں پر رحم کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ گناہ سے بچ جاتے ہیں، لیکن ساتھ میں غفور کا لفظ بھی لے آئے کہ معاف کرنے والا بھی ہے، تاکہ جس سے گناہ ہو گیا ہے وہ بھی نا امید نہ ہو۔ کیونکہ بعض لوگ کہہ سکتے ہیں اس آیت کو سن کے کہ یار ہماری تو حفاظت اللہ نے نہیں کی، ہم سے تو فلاں وقت میں گناہ ہو گیا تھا۔ کوئی بات نہیں، غفور بھی ہے۔ کیا مطلب؟ اگر تمہارا نفس امارہ بالسوء ہے، اس نے برائی تم سے کروا لی ہے، تو توبہ کا دروازہ بھی کھلا ہوا ہے، اب توبہ کر لو۔ تو میرے نفس پہ تو اللہ نے رحم کیا کہ مجھے برائی سے اللہ نے بچا لیا، لیکن بہت سے لوگوں پہ کے ساتھ اللہ مغفرت کا معاملہ کرتا ہے کہ برائی سے وہ بچتے تو نہیں ہیں لیکن توبہ کی توفیق مل جاتی ہے ان کو۔ تو اعلیٰ درجہ تو یہی ہے کہ آپ برائی سے بچیں، اور اس کے بعد والا درجہ یہ ہے کہ اگر ہو گئی ہے تو سچی توبہ کی آپ کو توفیق مل جائے۔ وقال الملک اتونی بہ، بادشاہ نے جب یہ باتیں سنی یوسف علیہ السلام کی، ایک تو تعبیر سے بڑا متاثر ہوا وہ، پھر اس انداز سے بڑا متاثر ہوا کہ جیل سے نکلنے سے پہلے اپنی صفائی بیان کروا رہے ہیں، پھر اس سے بڑا متاثر ہوا کہ
عزیز مصر کی اتنی خوبصورت بیوی ان پر عاشق ہوئی ہے اور تمام عورتوں نے مل کے ان کو برائی میں لانے کی کوشش کی ہے اور جیل جانا انہوں نے پسند کر لیا، مگر خیانت کو اتنا برا عمل سمجھ رہے ہیں کہ میں جس گھر میں رہا اسی کی بیوی پہ کیسے نظریں ڈالوں. یہ چیز بادشاہ کی سامنے آئی. اور پھر یہ جو کلام یوسف علیہ السلام کا کہ میں نے برات کا اعلان کیا کیوں ہے، اس میں یہ حکمت ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خیانت کرنے والے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے. اور پھر اتنی صفائی بیان کرنے کے بعد بھی اترا نہیں رہے ہیں، تکبر نہیں کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں تو میرے اللہ نے مجھے بچا لیا، میرا کمال نہیں ہے. تو آپ سوچیں اس سے زیادہ اچھا کون سا انسان ہو سکتا ہے. تو بادشاہ بڑا متاثر ہوا. اس نے کہا بھائی ان کو صرف رہائی نہیں ملے گی، ایتونی بھی، ان کو میرے پاس لے کر آؤ، استخلصہ لنفسی، اس شخص کو میں اپنے لیے خاص کر لوں گا، یہ میرے دربار میں میرے ساتھ رہیں گے. اتنا ذہین اور اتنا سمجھدار اور اتنا میچور اور اتنا نیک آدمی، نیک انسان، اس کی مجھے ضرورت ہے، میں اپنے پاس رکھوں گا اس کو. فلما کلمہ، جب وہ بادشاہ کے پاس آئے اور بادشاہ نے ان سے بات چیت کی ہے تو اور زیادہ بادشاہ متاثر ہوا اور کہا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ آپ یہاں رہیں گے بلکہ انک الیوم لدینا، آج کے دن آپ ہمارے پاس، مکین، مضبوط ٹھکانہ بھی ہے آپ کا، اور امین، آپ پر ہم اعتماد بھی کریں گے. یعنی امور سلطنت کے معاملے میں آپ قابل اعتماد بھی ہیں اور آپ کا مضبوط ٹھکانہ بھی ہے. یہاں مفسرین نے بیان کیا کہ یہاں مضبوط ٹھکانے سے مراد یہ کہ عزیز مصر کا عہدہ ان کو دے دیا بادشاہ نے. عزیز مصر کا جو عہدہ تھا نا، تمام تر عملی طور پر اختیارات عزیز مصر کے، عزیز کہتے ہیں غالب کو، تو یہ عہدے کا مطلب یہ کہ جو پریکٹیکلی جس کے پاس اختیارات ہوں. بادشاہ تو ایک سربراہ تھا، اس نے ظاہر ہے اپنی معاونت کے لیے نیچے جو اپنا نائب کو رکھا ہوا تھا اس کو عزیز کہا جاتا تھا. تو وہ عہدہ بادشاہ کا، کیونکہ آگے قرآن میں آ رہا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام سے ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایھا العزیز کہا، اے عزیز مصر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کو عزیز مصر بنا دیا گیا تھا. تو یہ مطلب ہے کہ مضبوط ٹھکانہ کہ عملی طور پر ریاست کے تمام اختیارات یوسف علیہ السلام کے پاس چلے گئے. ایسے موقع پہ جب یوسف علیہ السلام نے فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر متعین کر دیں، یعنی وزیر خزانہ بنا دیں آپ. وجہ کیا ہے؟ انی حفیظ علیم، میں محافظ بھی ہوں اور علیم بھی ہوں. وقت ہمارا چونکہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں یہیں سے شروع کریں گے. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 1، اس آیت سے انشاءاللہ میں شروع کروں گا. اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، یہاں سے انشاءاللہ اس کی تفسیر سٹارٹ ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یوسف کا رکوع نمبر 7 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 1، یعنی 12ویں پارے کا لاسٹ رکوع اور 13ویں کا شروع، یہ چل رہا تھا ہمارا اور ہم اس آیت تک پہنچے تھے. قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم. یوسف علیہ السلام نے بادشاہ سے کہا کہ آپ مجھے زمین کے خزانوں پر بنا دیں، یعنی نگران بنا دیں، جس کو آج کے عرف میں وزیر خزانہ کہا جاتا ہے، کیونکہ میں حفاظت بھی کرنے والا ہوں اور جانتا بھی ہوں. ظاہر ہے خزانے کا محافظ وہی ہوگا جس میں امانت بھی ہو. وزیر خزانہ اسی کو بنایا جائے گا جس سے خزانے کی حفاظت نہ کرنے پڑے، بلکہ وہ خود خزانوں کی حفاظت کرتا ہو اور یہ علم بھی جانتا ہوں. کیونکہ صرف امانت دار ہونا کافی نہیں ہے، آپ کے اندر کوئی قابلیت اگر نہیں ہے کسی عہدے کو سنبھالنے کی تو آپ نیک ہو کے بھی وہ اس کام کو برباد کر دیں گے آپ. تو یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اور ظاہر ہے اللہ نے، ظاہری سبب اس کا یہ تھا کہ بادشاہوں کے محلات میں آپ رہے ہیں، بڑے عہدوں کے محلات میں آپ رہے ہیں. واللہ عالم اس کی معجزاتی طور پہ اللہ نے دیا یا کیا تھا، واللہ عالم. بہرحال اللہ نے مجھے یہ علم دیا ہے. وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے ہیں دیکھو اس طرح سے ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا. کتنا بڑا عہدہ یوسف علیہ السلام کو مل گیا. عزیز مصر بھی بن گئے، اور خاص طور پر جو خزانے کی جو چابیاں تھیں اور خزانے تقسیم کرنے کا جو عہدہ تھا وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آ گیا. اصل تو ظاہر ہے اسی کے پاس پاور ہوتی ہے نا، جس کے پاس بیت المال ہو. جس کے پاس بیت المال ہوتا ہے کسی بھی ملک کا، تو اور اس کو وہ خود مختار بھی ہو. آج جس کے پاس بیت المال ہے وہ خود مختار نہیں ہوتا، اس کا کام صرف حکومت کو تجاویز پیش کرنا ہوتا ہے. لیکن یوسف علیہ السلام جس بیت المال کے نگران بنے تو ان کے پاس اختیارات بھی تھے کہ اس مال کو جیسے چاہیں جہاں چاہیں خرچ کریں.
اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس طرح سے یوسف کو مصر میں ٹھکانہ دے دیا، یتبوأ منہا حیث یشاء، جہاں چاہیں اس میں ٹھکانہ بنائے۔ وہ ایک وہ وقت تھا کہ کنویں کے اندر محدود تھے، کہیں جا نہیں سکتے تھے، بھائیوں کا ظلم ہو رہا تھا، اور اب اللہ نے ایسے اختیارات دے دیے کہ پورا مصر ان کے ہاتھ میں آ گیا۔ نصیب برحمتنا من نشاء، اللہ فرماتے ہیں دیکھو ہم اپنی رحمت جس کو چاہتے ہیں پہنچاتے ہیں۔ ولا نضيع اجر المحسنین، جو اصل بات ہے وہ ہمارے سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ اچھا عمل کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ آپ کہہ سکتے ہیں دنیا میں یوسف علیہ السلام کو تو اجر مل گیا، ہر ایک کو تو نہیں ملتا، تو خوب سمجھ لیں ایک اجر ہے پاکیزہ زندگی، وہ تو اللہ ہر نیک آدمی کو دیتے ہیں۔ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، قرآن میں آتا ہے کہ ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، ایک جس میں اس کو ایک ضمیر اس کا مطمئن ہوگا، یہ والا اجر ہر ایک کو ملتا ہے، اور پھر اس کے علاوہ بھی مل سکتا ہے جیسے یوسف علیہ السلام کو ملا، اور آخرت کا اجر تو بہرحال اللہ نے سب کو دینا ہے۔ اسی کا آگے اللہ نے تذکرہ کیا، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ، جو نیک لوگوں کو یہ دنیا میں اس طرح کے اجر ملتے ہیں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت کا اجر اس سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ لِلَّذِينَ آمَنُوا، لیکن یہ ان کو ملے گا جو ایمان لائے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور برائیوں سے وہ بچا کرتے تھے، ان کو آخرت میں جو اجر ملنے والا ہے وہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا، اس میں جو علمی نکات تھے میں نے تفسیر کے دوران بیان کر دیے، خلاصے کے طور پہ میں دوبارہ پیش کر دیتا ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنی براءت کے اعلان کا پہلے اہتمام کیا، اس پر میں بہت ڈیٹیل سے بات کر چکا ہوں، اور اس کی حکمت بھی بیان کی کہ میں اس لیے اپنی صفائی بیان کر رہا ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ جو خیانت کرنے والے لوگ ہیں ان کا انجام اچھا نہیں ہوتا، اور اپنے نفس کی کبریائی بھی بیان نہیں کی یوسف علیہ السلام نے۔ اس میں ہمیں تواضع سکھائی گئی ہے کہ ہم جب کوئی نیکی کریں اس کی نسبت اللہ کی طرف کریں کہ بھئی اللہ کی توفیق سے۔ یہاں ایک لفظ استعمال ہوا ہے نفس امارہ، علماء نے بیان کیا نفس تین قسم کا ہوتا ہے، قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے یہ، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس امارہ ہے، اور ایک نفس مطمئنہ ہے۔ امارہ کا مطلب برائی کا حکم دینے والا، لوامہ کا مطلب ملامت کرنے والا، یعنی ایک تو وہ نفس ہے جو برائیوں میں گھسا چلا جا رہا ہو، ایک وہ نفس ہے جس برائی کرتا ہے لیکن اس کا نفس اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ غلط ہے، اور تیسرا جو اعلیٰ درجے کا نفس ہے جو پیغمبروں کا اور نیک لوگوں کا ہوتا ہے مطمئنہ، جو نیکی پر مطمئن ہو تو برائی کی طرف نہ جائے۔ تو یوسف علیہ السلام کا جو نفس تھا وہ نفس مطمئنہ تھا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ ہر نفس اصل میں تو برائی کا حکم دیتا ہے مگر جس پر میرے رب کا رحم ہو۔ تو ظاہر ہے یوسف علیہ السلام پر اللہ کا رحم تھا جس کی وجہ سے آپ کا نفس نفس مطمئنہ تھا کہ اطاعت پر مطمئن۔ تو اللہ سے ہمیں یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمارے نفس کو بھی نفس مطمئنہ بنا دے کہ ہم اطاعت اور نیکی پر مطمئن ہو جائیں، ہمارے گناہ کی طرف ہمیں ہمارا وسوسے کے درجے میں بھی ہمیں خیال نہ آئے، ایسے مطمئن ہو جائیں ہم۔ گناہ کی خواہش تو ہمیشہ باقی رہے گی، یعنی اس کی طرف میلان، جیسے میں نے مثال دی تھی نا، روزے میں آپ کو پیاس تو لگتی ہے لیکن روزہ دار کے دماغ میں تصور بھی نہیں ہوتا کہ میں کبھی پانی پیوں گا، روزہ توڑوں گا میں۔ تو ایسا کانفیڈنس کے ساتھ جب انسان روزہ رکھتا ہے نا تو پوری زندگی ایسی ہی ہو جائے کہ گناہ کی خواہش تو وہ تو نیچرل ہے، لیکن یہ کہ اس کے بارے میں شیطان مایوس ہو جائے کہ بھائی اس کے دل میں جتنی بھی خواہشات آئیں گناہ کی یہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا۔ جیسے روزے دار کے دل میں نارملی یہی ہوتا ہے کہ جتنی بھی پیاس لگے وہ تصور بھی نہیں کرتا کہ میں روزہ توڑوں گا۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ جس نوعیت کی اللہ تعالیٰ انسان سے قربانی لیتے ہیں اجر اسی قسم کا ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام سے جو قربانی لی گئی وہ ان کا خاندان چھڑا دیا گیا اور کنویں میں ڈال دیا گیا، تو جگہ تنگ ہو گئی، پھر بھی انہوں نے صبر کیا، پھر مزید اللہ نے ان کے لیے زمین کو تنگ کر دیا جیل میں ڈال کے، وہ بھی جگہ تنگ ہوئی، پھر اس کو بھلا دیا تو اور تنگ کر دیا، تو جگہ تنگ کی گئی ہے یوسف علیہ السلام کے لیے، لیکن انہوں نے صبر کیا تو اس کے جواب میں پوری زمین کشادہ کر دی گئی کہ پورے مصر پہ آپ کی حکومت ہے، جہاں چاہیں رہیں اور جیسے چاہیں آپ اس حکومت کو چلائیں۔ تو جس نوعیت کی اللہ کسی سے قربانی لیتے ہیں نا تو دنیا میں عام طور پر اللہ کی عادت ہے اسی کا الٹ اللہ عطا فرما دیتے ہیں، یعنی اسی کو بڑھا کے، اسی نعمت کو بڑھا کے دیتے ہیں۔ جیسے کوئی مالی قربانی دے گا تو اللہ اس کے مال میں برکت دے دیتے ہیں، روزے دار اپنی صحت کی قربانی دیتا ہے نا، کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے اور نتیجے میں صحت ہی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کی۔ اور بھی یہ مضمون قرآن کی بہت سی آیتوں سے ثابت ہے، لیکن چونکہ ہم تفسیر میں
ٹو دا پوائنٹ بات کا میں کوشش کرتا ہوں اہتمام ہو، لہٰذا میں آیتیں ابھی وہ اسکپ کر رہا ہوں. قحط ظاہر ہے پڑھنا شروع ہوا، اور 7 سال کے بعد جب قحط آیا، یوسف علیہ السلام کے پاس زمین کے خزانے تھے، تو مصر کے ارد گرد کے علاقوں میں بھی قحط آیا، جس میں ایک علاقہ کنعان کا تھا جہاں یعقوب علیہ السلام رہتے تھے، ارض شام، فلسطین. تو خبریں پھیل گئیں، پہلے زمانے میں بھی خبریں پھیلا کرتی تھیں مسافروں کے ذریعے، قافلوں کے ذریعے، کہ بھائی صرف ایک دنیا میں یا اس علاقے میں قریب کے ملکوں میں مصر ایک ایسا ملک ہے جنہوں نے اس قحط کی پہلے سے تیاری کر کے رکھی ہوئی تھی. پہلے سے لوگوں کو اندازہ تو نہیں تھا نا کہ اگلے 7 سال میں قحط آئے گا، وہ تو رج کے کھا رہے تھے، حفاظت بھی نہیں کر رہے تھے. تو یوسف علیہ السلام نے اتنا اسٹور کر لیا تھا، اتنا مال اگلے 7 سال کے لیے جمع کر لیا تھا، پیداوار میں اضافہ کر کے بھی اور قناعت سے کام لے کر بھی، کہ نہ صرف یہ کہ وہ 7 سال مصر کی خوراک کے لیے کافی تھے، بلکہ آپ کی بہترین مینجمنٹ کی وجہ سے اڑوس پڑوس کے علاقوں کو بھی آپ نے خوراک فروخت کرنا شروع کر دی، جس سے مصر کی معیشت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا. تو بہرحال خبریں پھیلنا شروع ہوئیں، اور یعقوب علیہ السلام کو پتہ چلا کہ بھئی قحط پڑا ہوا ہے اور ہم بھوک سے ہلاک ہونے کا خطرہ ہے. تو انہوں نے جمع پونجی دے کے اپنے بیٹوں کو حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس مصر میں بھیج دیا کہ بھئی مصر کے بادشاہ کے پاس جاؤ، یا عزیز مصر کے پاس جاؤ اور وہاں سے خوراک خرید کے لاؤ. وجاء اخوۃ یوسف، یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے، فدخلوا علیہ، اور محل میں داخل ہو گئے. فعرفہم، یوسف نے ان کو پہچان لیا. وہم لہ منکرون، اور وہ یوسف کو نہ پہچان سکے. اس کی وجوہات بالکل واضح ہیں. ایک تو یہ کہ یوسف علیہ السلام جب ان سے بچھڑے تھے، بچے تھے، ظاہر ہے جب بچے ہوتے ہیں تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ چہرے میں تغیر بہت زیادہ آتا ہے، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے سے بڑے تھے تو ان میں اتنا زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی. یہ بھی ایک وجہ تھی یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائیوں کو پہچاننے کی. دوسری وجہ علماء نے یہ بھی بیان کی ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بھائی بیٹوں کا تصور بھی نہیں تھا کہ ہمارا بھائی ایسے عزیز مصر بن کے بیٹھ سکتا ہے مصر میں. تو وہ تو اگر ان کو ان کی شباہت نظر بھی آئے گی تو بھی ان کو لگے گا کہ یہ وہ نہیں ہے، بھائی ان جیسے لگ رہے ہیں ہمیں، لیکن یہ وہ کیسے ہو سکتے ہیں. یہ تو یعنی ان کے تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ جس بھائی کو ہم کنویں میں ڈال کے آ گئے ہیں وہ وزیر خزانہ بنا ہوگا یہاں پہ اور عزیز مصر بنا ہوا ہوگا، اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں گے. تو ان کو کنفیوز تو ہوئے، جیسے کہ آگے قرآن سے پتہ چلتا ہے، آگے آیتیں آئیں گی ان سے واضح ہوتا ہے کہ ان کو لگا کہ یہ ہمارا بھائی ہے، لیکن پھر انہوں نے اس خیال کو جھٹک دیا کہ یہ نہیں ہو سکتے. شکل ان کو شباہت محسوس ہوئی اپنے بھائی کی، لیکن یہ کہ انہوں نے پھر کہا کہ نہیں یہ وہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ان کے تصور میں نہیں تھا کہ اتنے اونچا مقام پہ کیسے جا سکتے ہیں وہ. تیسری وجہ یہ کہ یوسف علیہ السلام کو اندازہ تھا کہ جب اڑوس پڑوس میں قحط پڑا ہے تو یقیناً یعقوب علیہ السلام میرے بھائیوں کو بھیجیں گے، تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ پہلے سے تیار بھی ہوں گے. تو اس بیس پہ بھی آپ نے جلدی پہچان لیا. جبکہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی جب محل میں آئے تو ایک ظاہر ہے محل کا ایک روب بھی ہوا کرتا ہے، تو ایسے موقع پہ انسان کسی کے چہرے پہ زیادہ نگاہ بھر کے بھی نہیں ڈالتا، اور یہ ایسے سوال تفتیش کے لیے پوچھنا بھی ایک بے ادبی سمجھا جاتا ہے کہ آپ کہیں یوسف تو نہیں ہے. تو ان کو قرآن سے پتہ چلتا ہے ڈاؤٹ ہوا تھا، لیکن انہوں نے سوچا کہ بھائی بادشاہ سے کون پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، تو ایسا نہ ہو کہ ڈانٹ پڑ جائے، ہمیں یہیں سے باہر نکال دیا جائے کہ اتنا تم کیوں ہم سے فری ہو رہے ہو. تو یہ ساری وجوہات تھی جس کی وجہ سے یوسف نے پہچان لی اور ان کو تردد رہا. وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، ہوا یہ تھا کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے جو بیٹے ہیں نا بنیامین جن کو کہا جاتا ہے، جو یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، ان کو نہیں بھیجا. وجہ اس کی یہی تھی کہ جیسے ان کو یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، اسی طرح بنیامین سے بھی ان کو حسد تھا. تو یعقوب علیہ السلام بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجتے نہیں تھے، اسی خوف سے جس خوف سے یوسف کو نہیں بھیجتے تھے علیہ السلام کو. تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے اور دوسری طرف یوسف علیہ السلام کا لا یہ تھا کہ راشن اسی کو ملے گا جو بنفس نفیس آئے گا. گھر کے جتنے مرد ہیں نا، تو جب تک کوئی عورتوں کو مستثنا یقیناً کیا ہوگا، بوڑھوں کو مستثنا کیا ہوگا، لیکن جب تک گھر کے سارے مرد حاضر نہیں ہوں گے تو ان مردوں کے حساب سے میں راشن دوں گا. یہ لا بنایا ہوگا تاکہ 2 نمبری نہ کریں لوگ. پتہ چلا ایک آدمی آ رہا ہے اور 20 آدمیوں کا راشن لے کے جا رہا ہے اور گھر میں 20 افراد ہی نہیں ہیں. تو اس اصول کے مطابق یوسف علیہ السلام کا یہ حق تھا کہ وہ بنیامین کا راشن ان کو نہ دیں، لیکن انہوں نے آ کے عذر پیش کیا کہ بھئی وہ جو ہمارا بھائی ہے وہ چونکہ باپ کو بہت زیادہ محبوب ہے اور باپ اس کو ہمارے ساتھ بھیج نہیں سکتا،
اور بوڑھا باپ ہے اس کی خدمت کے لیے بھی کوئی نہیں ہے. تو اس طرح کی باتیں بنائیں انہوں نے تو تاکہ یوسف علیہ السلام کو یقین آ جائے اور وہ بنیامین کا راشن بھی دے دیں. تو یوسف علیہ السلام نے اس دفعہ تو بنیامین کا راشن دے دیا, لیکن یوسف علیہ السلام نے یہ ان کو حکم دیا کہ اگلی دفعہ تم میرے پاس آؤ گے تو میں یہ دیکھنے کے لیے کہ تم نے سچ کہا تھا یا جھوٹ کہا تھا, اگلی دفعہ تمہیں بنیامین کو لازمی لے کر آنا ہے. چلو اس دفعہ تو میں تمہاری بات کا اعتبار کر لیتا ہوں, لیکن اگلی دفعہ بھی اگر تم لے کے نہیں آئے, اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے, تو اس جھوٹ کی سزا یہ ملے گی کہ ابھی تو میں نے اضافی راشن دے دیا, اگر تمہارا جھوٹ پکڑا گیا اور تم بھائی کو نہیں لے کر آئے تو تمہارا راشن بھی تمہیں نہیں ملے گا. یعنی اگلے سال یا اگلی دفعہ جب تم آؤ گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو ظاہر ہے پھر تو قحط سے بھوک سے ہلاکی ہوں گے اور کیا ہوگا. تو یوسف علیہ السلام اس تدبیر سے اپنے بھائی کو بلانا چاہتے تھے. یہاں چند اشکالات ہو سکتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا کو کیوں نہیں بلوایا, سیدھا سیدھا بتا کیوں نہیں دیا کہ بھائی میں تمہارا بھائی یوسف ہوں, تاکہ ابا جس ٹینشن میں ہیں اس ٹینشن سے تو نکلے نا وہ. یعنی ایک سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ابا جس ٹینشن میں تھے ان کو تو اس ٹینشن سے نکالنا فرض ہے. جب کوئی گمشدہ بیٹا ملتا ہے تو فوراً جا کے خبر دیتا ہے کہ ابا کو بتا دو بھائی میں اب آپ کا بیٹا یوسف ہوں, اور ابا کو فوراً لے آؤ تاکہ جدائی کا جو غم ہے وہ تو ختم ہو. تو یہاں ایک سوال تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بنیامین کو بھی بلوا دیا, اور پھر آگے آ رہا ہے ان آیتوں میں کہ ان کو بھی اپنے پاس رکھ لیا, اس سے ابا کا ڈبل غم ہو گیا. تو یہ تو صورتاً تو یہ سب چیزیں حرام اور ناجائز ہیں, لیکن یہاں تمام علماء اس پر متفق ہیں کہ یوسف علیہ السلام یہ سب اللہ کے حکم سے کر رہے تھے. اللہ چاہتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام کو اور زیادہ آزمائیں, یعنی بیٹے کی آزمائش تو ختم ہو گئی ہے, یوسف کی آزمائش تو ختم, اب ان کو تو اللہ نے نواز دیا ہے, لیکن ابا کو جو کامیاب کرنے سے پہلے اور مصر میں لانے سے پہلے اور شاہی پروٹوکول سے پہلے اور بیٹے سے ملانے سے پہلے ان کے صبر کا اور زیادہ امتحان لیا جائے. اور اس امتحان لینے کا طریقہ یہی تھا کہ یوسف علیہ السلام ابھی شو نہ کریں کہ میں تمہارا بھائی ہوں, بلکہ اور بڑی آزمائش میں ڈال دیں کہ بہانے سے اپنے دوسرے بھائی کو بلا کے اس کو بھی اپنے پاس رکھ لیں, اور ابا کہیں کہ دیکھو ایک غم سے میں ابھی نکلا نہیں تھا, دعائیں مانگ رہا تھا اللہ مجھے یوسف سے ملا دے, اللہ نے میرا دوسرا بیٹا بھی رکھ لیا. تو اس سے یعقوب کی آزمائش ہوگی کہ اس موقع پر بھی وہ صبر کریں گے اور ناشکری کا جملہ زبان سے نہیں نکالیں گے. تو یہ اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو یہ سب کچھ بتایا گیا تھا تاکہ آزمائش ہو یعقوب علیہ السلام کی اور بھی زیادہ, اور ہمارے لیے پھر اس صورت میں ہمیں اسباق ملے. وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ, جب یوسف علیہ السلام نے ان کو تیار کیا ان کے سامان کے ساتھ, قَالَ أَتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ, تو فرمایا کہ اس دفعہ تو تم نہیں لے کر آئے, لیکن اب جو تمہارے باپ شریک بھائی ہے نا بنیامین, اب کی دفعہ اس کو بھی لے کر آنا ہے. أَلَا تَرَوْنَ أَنِّي أُوفِي الْكَيْلَ, اور تم جو یہ باتیں کر رہے ہو کہ ابا کو ڈر ہے کہ بچہ گم نہ ہو جائے اور کوئی کچھ نقصان نہ ہو جائے, تو میرے جیسا کریم بادشاہ, ہاں کوئی ظالم بادشاہ ہوتا ہے وہ بچوں کو رکھ لیتا ہے, ظالم لوگ ہوتے ہیں ان کو کوئی بچہ یا لڑکا کوئی نوجوان اچھا پسند آتا ہے تو اپنی خدمت کے لیے اس کو رکھ لیتے ہیں, ظلم کر لیتے ہیں. تو میں تو ایسا نہیں کر رہا. الا ترون, کیا تم دیکھتے نہیں ہو, انی اوفی الکیل, میں کیل بھی بھرپور طریقے سے دے رہا ہوں, ایسا نہیں اس میں ناپ تول میں کمی کر رہا ہوں. وانا خیر المنزلین, اور میزبانوں میں بھی بہت اچھا میزبان ہوں, میں نے تمہارا اکرام بہت کیا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کا بڑا اکرام کیا تھا, شاہی پروٹوکول دیا. تو اتنا اچھا بادشاہ ہوں میں, اتنی اچھی مہمانی کر رہا ہوں تمہاری, تو کیا تمہیں یہ ڈر ہے کہ میں تو اس بھائی کو رکھ لوں گا کیا؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ, پس اگر تم اس بھائی کو نہ لے کر آئے میرے پاس, فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي, تو کچھ کیل نہیں ملے گا تمہیں, تمہارا راشن بھی نہیں ملے گا. وَلَا تَقْرَبُونَ, اور قریب بھی نہیں پھٹکنا. پھر ایسا نہ ہو کہ یہاں آ کے تم باتیں کرنا شروع کر دو, وہ ابا نے یوں کیا تھا تو ایکچولی یہ ہو گیا تھا. تو قریب بھی پھٹکنے کی اجازت نہیں ہے, بات سنوں گا ہی نہیں تمہاری میں. یہ ساری تاکیدیں یوسف علیہ السلام اس لیے لگا رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے بھائی کو بلایا جائے, تاکہ اللہ نے جو یوسف علیہ السلام کو حکم دیا ہے نا کہ یعقوب علیہ السلام کو اور آزمانا ہے, اس اللہ کے حکم کی تعمیل ہو سکے, تو کسی بھی طریقے سے زبردستی ان کو لایا جائے. قالوا, جب انہوں نے دیکھا کہ بھائی یہ تو اگلی دفعہ ہم آئے تو ہمارا راشن بھی گیا, تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی, سنراود عنہ اباہ, ابا تو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے, لیکن ابا کو ہم پھسلائیں گے, بہلائیں گے, سمجھائیں گے. وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ, اور ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے. وقال لفتیانہ, اب یوسف علیہ السلام نے اپنے نوجوانوں سے کہا جو بھی محل کے ملازم تھے, اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم, ان کی جو جمع پونجی ہے نا وہ ان کے سامان میں رکھ دو. لعلہم یعرفونہا, شاید کہ یہ لوگ اس کو پہچان لیں. اذا انقلبوا الیہم, یعنی پہچان لیں گے, شاید کا مطلب یہاں وہی یقین ہے
کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ پہچان لیں گے یار ہماری تو قیمت بھی واپس کر دی گئی، یہ تو بہت ہی اچھا بادشاہ ہے، تو اس کے پاس تو ہم بالکل غیر محفوظ ہیں، بھائی کو بڑے آرام سے لے جا سکتے ہیں، کوئی زیادتی نہیں ہوگی، بھائی پہ قبضہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ لعلہم یعرفونہا اذا انقلبوا الی اہلہم، جب یہ اپنے گھر لوٹ کر جائیں گے تو اس جمع پونجی کو پہچان لیں گے، لعلہم یرجعون، اسی بیس پہ یہ واپس آئیں گے۔ تو یعنی یوسف علیہ السلام نے جتنے بھی انتظامات ہو سکتے تھے نا بھائی کو واپس لانے کے، بنیامین کو اپنے محل میں بلانے کے، وہ ساری تدبیریں اختیار کر لیں، دھمکیاں بھی دے دیں اور احسانات بھی کر دیے، کہ احسانات کیے، بہترین اکرام اور جمع پونجی واپس کر دی، تو یہ احسانات ہو گئے، اور دھمکی بھی لگا دی کہ بھئی اگر احسان کی وجہ سے نہیں لاتے تو ڈر کے واپس لے آئیں کہ تمہیں کوئی راشن واشن نہیں ملے گا۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب یہ لوگ اپنے ابا کی طرف لوٹ کر گئے، قالوا یا ابانا، کہنے لگے اے ہمارے ابا، منع منا الکیل، ہم سے کیل کو روک لیا گیا، یعنی آئندہ کے لیے ہم سے کیل کو روک لیا گیا، ابا اس سال تو راشن مل گیا، اگلے سال اگر بارش نہیں ہوئی اور پھر راشن نہیں ملے گا ہمیں۔ فارسل معنا اخانا، پس آپ ہمارے ساتھ بھیج دیجئے ہمارے بھائی کو، نقتل، تاکہ ہم بھی کیل کریں، پیمانہ استعمال کریں، یعنی راشن لیں۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، وہی بات کہی جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کی تھی، ہم اس کی حفاظت کر کے چھوڑیں گے۔ تو کہنے لگے ہم یقیناً اس کی حفاظت کریں گے، آپ کیوں ڈرتے ہیں ہم سے؟ قال، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، هل آمنکم علیہ، کیا میں اعتماد کروں تم پر اسی طرح، کما امنتکم علی اخیہ من قبل، جیسے اس سے پہلے اس کے بھائی کے بارے میں میں نے تم پر اعتماد کیا تھا، یعنی میں اسی طرح دوبارہ اسی طرح اعتماد کروں نا جیسے پہلے اعتماد کیا تھا۔ فاللہ خیر حافظا، پھر خود پریشان بھی ہوئے کہ اگر نہیں بھیجتا تو پھر تو سرے سے کوئی کیل ہی نہیں ملے گا، کوئی ہمیں راشن ہی نہیں ملے گا، پھر تو ہم قحط سے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ایک بڑی آزمائش میں پڑ گئے یعقوب علیہ السلام کہ اب بھائی کو بھیجنے میں کا مطلب یہ ہے کہ ایسے ہی ان پر اعتماد کر رہا ہوں جیسے یوسف کے بارے میں کیا تھا، نہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ قحط سے سارا خاندان ہلاک ہو جائے، کیونکہ یعقوب علیہ السلام پر ذمہ داریاں تھیں، ان کی بہویں تھیں، ان کے پوتیاں نواسیاں، جو بھی خاندان کے سربراہ میں ان کی ذمہ داری، تو صاف طور پہ کہہ دیا کہ یہ صورتاً تو یہ کام حماقت کا ہے، بے وقوفی کا ہے، کہ ایک شخص پر کیسے اعتماد کیا جائے، ان لوگوں پر جن پر پہلے بھی اعتماد کر کے نقصان ہوا ہے، لیکن مجبوری کیا، فاللہ خیر حافظا، میرے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے، بس اللہ ہی ہے جو بہتر حفاظت کرنے والا، وہو ارحم الراحمین، اور رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا۔ تو اب اللہ ہی سے میں امید لگاتا ہوں کہ وہی بچے کی حفاظت کرے گا اور وہی میرے بچے پر رحم کرے گا۔ تم نے اگر ظلم کا ارادہ کر لیا ہے تو اللہ سے امید لگا سکتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا، تو شاید وہی رحم کرے میرے بچے پہ، میرے بیٹے کے اوپر۔ تو گویا یعقوب علیہ السلام ذہنی طور پر بیٹے کو بھیجنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ظاہر ہے اس لیے تیار ہوئے کہ جب دو بڑی مصیبتیں ہوتی ہیں تو ایک مصیبت کا اگر یقین نہیں ہو اور ایک کا یقین ہو تو اس مصیبت کو اختیار کر لیا جاتا ہے جو غیر یقینی ہو۔ یعقوب علیہ السلام کو یہ بھی قوی خطرہ تھا کہ بیٹے کو یہ غائب کر سکتے ہیں، لیکن یہ یقین نہیں تھا، امکان تھا کہ وہی حرکت کریں جو یوسف کے بارے میں تھی، لیکن اس کا بھی امکان تھا بھائی ان کو اتنا میری حالت دیکھ کر اب شاید ان کو ترس آ جائے، لیکن نہ بھیجنے میں یہ یقین تھا کہ قحط سے ہلاک ہو جائیں گے ہم لوگ، کیونکہ روٹی کے بغیر تو نہیں زندہ رہ سکتے، خوراک کے بغیر تو نہیں رہ سکتے، تو اس لیے اب اللہ پہ توکل کر رہے ہیں کہ میں اللہ ہی حفاظت کرنے والا ہے، میں تم پر تو اعتماد نہیں کر سکتا لیکن اب اللہ پہ اعتماد کرتا ہوں اور وہی رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، وقت ہمارا چونکہ پورا ہو چکا ہے تو اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ پھر میں یہیں سے شروع کروں گا، سورہ یوسف کا رکوع نمبر 8 اور 13ویں پارے کا رکوع نمبر 2، تو انشاءاللہ اس کی تفسیر ہم پھر اگلے ایپیسوڈ میں یہاں سے شروع کریں گے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، یہاں سے انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر شروع کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ ولما فتحوا متاعهم، اور جب بھائیوں نے کھولا اپنا سامان، وجدوا بضاعتهم، انہوں نے پائی اپنی جمع پونجی، کیا پایا اس کو؟ ردت الیہم، اصل میں تھا رودیدت، ضریبت کی طرح، کہ لوٹا دی گئی ہے ان کی طرف، یعنی سارے پیسے واپس لوٹا دیے گئے ہیں۔ تو کہنے لگے یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی، یعنی ای شیء نبغی، بغا یبغی کا معنی ہوتا ہے چاہنا، تلاش کرنا۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ فرقہ باغیہ قتل کرے گا
حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ جو ایک مشہور روایت ہے جس کو 2812 حدیث نمبر جس کا ہے، جس میں آتا ہے فرقہ باغیہ قتل کرے گا حضرت عمار ابن یاسر کو. تو یہاں سمجھ لیں بغا یبغی کا معنی صرف حکومت کے خلاف بغاوت نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے چاہنا. تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کا مطلب سمجھتے تھے وہ فرقہ ختم کرے گا جو چاہ رہا ہو، کیا چاہ رہا ہو، حضرت علی سے بدلہ چاہ رہا ہو. تو اس سے یہ لازمی مراد لینا کہ اس حدیث کا مطلب یہ کہ جو باغی جماعت ہے وہ قتل کرے گی، تو یہ لازمی مطلب حدیث کا نہیں نکلتا. لہذا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صحیح بخاری کی اس حدیث کی بیس پر الزام لگانا ممکن نہیں ہے. لیکن وہی بات ہے کہ عربی گرامر کا بھی آج کل لوگوں کو کچھ پتہ نہیں ہے، بس باغی کا مطلب وہ باغی کر دیا جو اردو میں جس کو باغی کہتے ہیں. تو باغی، بغا یبغو کا اصل معنی بغا یبغی، بغا یبغی کا اصل معنی ہوتا ہے کوئی چیز چاہنا. تو باغی کو بھی باغی اس لیے، ایک ہے بغاوت سے، ایک باغی ہوتا ہے بغاوت سے، ایک ہوتا ہے بغا سے، ابتغاء، اسی کو باب افتعال میں جاتا ہے تو ابتغاء، جیسے ابتغاء وجہ اللہ قرآن میں آتا ہے نا کہ اللہ کے چہرے کی تلاش میں، تو اس کا معنی ہوتا ہے تلاش کرنا، چاہنا. تو یہاں بھی یہی ہے کہ ما نبغی، ہم اور کیا چاہتے ہیں، ہمیں اور کیا، کس چیز کی تلاش ہے. تو یہاں خوب سمجھ لیں کہ یہ جو حدیث نمبر 2812 پیش کی جاتی ہے اور جس میں آتا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باغی جماعت قتل کرے گی، تو یہاں باغی سے مراد ہے وہ حضرت معاویہ. اس کا مطلب یہ سمجھتے تھے کہ وہ جماعت جو حضرت عثمان کے قاتلوں کا قصاص تلاش کر رہی ہے، حکومت سے جو مطالبات کر رہی ہے، جو کچھ چاہ رہی ہے، وہ جماعت قتل کرے گی. آگے یدعونہم الی النار، وہ جماعت ان کو آگ کی طرف بلاتی ہوگی. یہ چونکہ ابھی اس کا ٹاپک نہیں ہے، اس کو پھر میں اپنے ٹائم پہ، بہت سے علماء نے جواب دیا ہے، مجھے موقع ملا میں بھی جواب دے دوں گا. ابھی تو صرف یہ باغی کا لفظ آیا تو میں نے اس موقع پہ اس کو ڈیفائن کرنا بہت زیادہ ضروری تھا. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. بات یہ چل رہی تھی پچھلے ایپیسوڈ میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی نے کہا تھا کہ میرے بھائی کو بھی لے کر آنا تو میں راشن دوں گا، ورنہ کسی کو بھی راشن نہیں ملے گا. یعنی اس سے یہ ظاہر ہوگا کہ تم جھوٹ بول کر گئے تھے کہ تمہارا ایک بھائی ہے، تو اس کی سزا یہ کہ کسی کو بھی پھر راشن نہیں ملے گا. تو انہوں نے آ کے اپنے ابا سے کہا کہ ابا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ اب بھیجیں راشن کے لیے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ابا نے کہا کہ بھائی میں کیسے تم پر اعتماد کروں، جیسے میں اسی طرح اعتماد کروں جیسے میں نے یوسف کے معاملے میں اعتماد کیا تھا. پھر کہنے لگے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، ارحم الراحمین ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا، قرآن کہتا ہے وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ. جب انہوں نے سامان کھولا تو دیکھا کہ وہ ساری پونجی اسی میں پڑی ہوئی ہے، تو خوش ہو کے کہنے لگے یا ابانا ما نبغی، اے ہمارے ابا ہمیں اور کیا چاہیے. هذه بضاعتنا ردت الینا، یعنی ہمیں یوسف، یعنی ہمیں عزیز مصر پر جو اعتماد جو کرنا ہے اس میں ہمیں اور کیا چاہیے. ہمیں اتنا احسان کر لیا ایک آدمی نے کہ هذه بضاعتنا ردت الینا، جو ہماری جمع پونجی تھی، جو ہماری خون پسینے کی کمائی تھی، اس کو بضاع کہا جاتا ہے. جو ہماری جمع پونجی تھی ساری کی ساری واپس لوٹا دی. وَنَمِيرُ أَهْلَنَا، اب ہم اپنے اہل کے لیے راشن بھی لے کر آئیں گے. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اپنے بھائی کی ہم حفاظت بھی کریں گے. وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اور ایک اونٹ کے بقدر راشن اضافی لے کر آئیں گے جو بھائی کا ہوگا. ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ جو ابھی ہم راشن لے کر آئے ہیں یہ تھوڑا ہے، دوبارہ ہمیں جانا ہوگا اگلے سال یا اسی سال، وہ جو بھی ہے، تو ہم بھائی کو ساتھ لے جائیں گے اور ایک اور ہم راشن کا وہ غلہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے. قال لن ارسلہ معکم، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا اس کو میں ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا یہاں تک کہ تم اللہ کی طرف سے مضبوط معاہدہ میرے پاس لے کر آؤ گے، یعنی معاہدہ کرو گے. وہ معاہدہ کیا ہوگا، لَتَأْتُنَّنِي بِهِ، تم ضرور اس کو واپس لے کر آؤ گے. الا ان یحاط بکم، الا یہ کہ تمہارا کوئی گھیراؤ ہو جائے، کوئی ڈاکو تمہیں پکڑ کے سارے قتل کر دیں، کوئی جیل میں ڈال دیا اور سب کے سب مارے جاؤ. وہ تو قدرت کی طرف سے کوئی حادثہ ہو جائے تو الگ بات ہے، لیکن ہر قیمت پہ تم نے اس کو لے کر آنا ہے. فلما آتوہ موثقہم، پس جب وہ اپنے ابا کے پاس آئے مضبوط عہد کے ساتھ، یعنی مضبوط عہد کیا انہوں نے، تو حضرت یعقوب نے فرمایا اللہ علی ما نقول وکیل، اللہ کارساز ہے، وہ جو کچھ ہم باتیں کر رہے ہیں اس پر وہ وکیل ہے، ہمارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ ہے. یعنی اس کو حاضر ناظر جان کے ہم یہ معاہدہ کر رہے ہیں.